پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک عقل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت انسان کو عقل کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور عقل کی بڑی بزرگی اور شرافت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا عقل والوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کی، عقل مندوں کو۔ تو لہٰذا عقل کا ذکر فرمایا، عقل مندوں کا ذکر فرمایا۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کو عقل کے ساتھ ساتھ نفس بھی دیا گیا، جبکہ فرشتوں کے پاس عقل ہے لیکن نفس نہیں ہے، اور جانوروں کے پاس نفس ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، جب بولے سچ بولے، جھوٹ سے اجتناب کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرے اور نیکیوں والی زندگی گزارے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے۔ باقی نفس وہ انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، عقل اور نفس کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک طرف سے برائی کی دعوت ہے، پھر عقل جو ہے وہ سمجھاتی ہے کہ نہیں نہیں، برائی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی گناہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بعض اوقات ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آدمی دنیا کے اندر ہی ذلیل ہو جاتا ہے اور قبر و آخرت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم عقل کی بات مان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر گامزن رکھتے ہیں اور گناہوں میں نہیں پڑتے، تو گویا ہم نے اپنی عقل کو استعمال کر لیا۔ اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے، تو وہ عام فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو نفس نہیں دیا گیا۔ اور مزید غور کیجئے کہ
کہ اگر انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، نیکی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے پر چلنا شروع کر دے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، اس سے فرمایا آگے آ، تو وہ آگے آ گئی، اور پھر فرمایا پیچھے جا، تو پیچھے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت والی ہو۔ میں تیرے ہی سبب پکڑوں گا اور تیرے ہی سبب عطا کروں گا اور تیری ہی وجہ سے حساب لوں گا اور سزا بھی تیرے ہی سبب دوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، تو یہ اولیت اضافی ہے، یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، عرش، پانی، ہوا اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلے چیز بنائی گئی وہ عقل ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تو وہاں پر اولیت حقیقی ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں عقل کی شرافت، عقل کی عظمت اور عقل کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ عقل کی وجہ سے ہی عذاب دیا جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے، نیکی کا، اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے والے کاموں کا، تو اب ہم پر ہے کہ ہم کون سے کام اختیار کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں جیسے میں نے عرض کیا کئی مقامات پر عقل کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پوری دنیا کے حکمران تھے۔ جب ان کی عمر 11 سال تھی، ان کے والد صاحب حکومت کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو ان کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس میں سے ایک کھیتی والا تھا جس کی انگور کی کھیتی تھی، انگور کا باغ تھا، اور ایک بکری والا تھا۔ دونوں مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ معاملہ یہ ہوا کہ بکری والے کی بکریاں کھیت میں چلی گئیں اور ساری کی ساری فصل کو، انگوروں کو تباہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا مقدمہ سنا، دونوں فریقوں کی بات سنی، اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جو کھیتی ہے بکری والے کو، کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جب یہ دونوں فریق باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی عمر 11 سال تھی، انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یوں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کھیتی والے کو اس کی بکریاں مل گئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک اور بھی فیصلہ ہو سکتا ہے جو کہ اس سے بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ جو کھیت ہے وہ بکری والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے اندر جو ہے فصل وغیرہ، انگور وغیرہ تیار کرے، اور جو کھیتی والا اس کو بکریاں دے دی جائیں، یہ اس سے فائدہ اٹھائے، دودھ وغیرہ پیے۔ جب فصل تیار ہو جائے تو یہ کھیتی والے کو، یہ فصل کھیتی والے کو لوٹا دی جائے اور بکریاں بکری والوں کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت
سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ بتایا کہ اس طرح یہ بہتر فیصلہ ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ درست فیصلہ میرے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو عقل عطا فرمائی ہے، سعادت مند ہیں جو عقل کو استعمال کرتے ہیں اور عقل کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر مصروف رکھتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عقل جس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، یہ جیسے سارے انسانوں کو جو عقل عطا کی گئی ہے یہ وہ والی عقل ہے، اور دوسری عقل کی قسم وہ ہے جس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس عقل کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو تجربہ کار آدمی ہے اس سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو تجربات لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو تجربہ کار ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ کسی بابا جان سے ملاقات کر کے پوچھ لیں، بابا جان آپ نے عمر کیسی گزاری اور اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یقیناً بڑی عمر کے بابا جان یہی کہیں گے کہ میری ساری عمر گزر گئی لیکن عمر گزرنے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یعنی میں 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، وہ دن مجھے یاد ہیں جب میں چھوٹا سا تھا، میرا بچپنا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے وہ بابا جان اس نوجوان کو ہدایت کریں، اس کو تلقین کریں کہ تم اپنی اس جوانی سے فائدہ اٹھا لو، کہ جوانی میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پنجابی شاعر ہیں، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، بڑے سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نہ اگلی ویکھ نہ پچھلی ویکھ، واہ جوانی وچلی ویکھ، کہ جو بچپنے کا لڑکپن کا دور ہے وہ بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے، اتنی عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے انسان چاہتا تو ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، نمازیں پڑھ لوں، نفلی روزے رکھ لوں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر لوں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درست فرمایا ہے انہوں نے کہ واہ جوانی وچلی ویکھ، کہ اصل قیمتی جو ایام ہیں وہ تو جوانی کے ہیں۔ اے جوانوں، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لو، کہ یہ جوانی جب چلی جائے گی تو لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ایک بابا جان گزر رہے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جو ہے ٹیڑھی ہو گئی تھی، جھک گئی تھی۔ ایک نوجوان کو مذاق سوجھا اور وہ کہنے لگا، بابا جان آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اب بابا جان عام بابا جان ہوتے تو ہو سکتا ہے غصے میں آ جاتے، لیکن یہ بڑی عقل والے، بڑے تجربے والے بزرگ تھے۔ کہنے لگے، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں، لیکن جوانی تلاش کرنے سے نہیں ملتی، اور اس نوجوان کو سبق مل گیا کہ جوانی چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جوانی میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور عقل مند انسان وہی ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل جب اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرماتا ہے تو اس کے دل کو انوار ربانی سے منور فرما دیتا ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے تو وہ بندہ درستی و ثواب یعنی درستی کی راہ اختیار کر لیتا ہے، نیکیوں کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں کئی لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی شخص کی عقل کے کامل ہونے پر اس کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا عقل مند ہے۔ ظاہر ہے جب بولے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عقل مند ہے۔ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔
ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتا. کافی دن گزر گئے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، غالباً انہی کا واقعہ ہے، کہ آپ نے اس شخص سے کہا کہ آپ روز آتے ہیں، علمی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو آپ نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت مجھے یہ فرمائیے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہو اور سورج ہی غروب نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ مسکرانے لگے کہ میں تو اسے عقل مند سمجھ رہا تھا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ سورج کا وقت جو ہے وہ بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. تو اس نے کیسا عجیب سوال کیا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقل کی پہچان بات سے ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جب بھی ہم کوئی بات کرنے لگیں تو پہلے تولو بعد میں بولو. اس پر اگر ہم کاربند ہو جائیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. اور اگر ہم اس اصول پر عمل نہیں کریں گے تو پھر بعد میں پچھتائیں گے اور یہ کہتے سنیں گے، کاش میں یہ بات نہ کہتا، کہ میں نے یہ بات کہہ دی تو جھگڑا ہو گیا، یہ بات کہہ دی تو گھر کا سکون برباد ہو گیا، یہ بات کہہ دی تو فلاں کا جو ہے وہ دل دکھ گیا. اور یوں جو ہے بہت سارے معاشرے کے اندر جو جھگڑے معاملات خراب ہوتے ہیں اس میں زبان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو پہلے تولو بعد میں بولو، اس اصول پر عمل کیجئے. اور جب ہم بولیں سوچ کر بولیں گے تو پھر شرمندگی کم ہوگی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ایک دانا سے پوچھا گیا کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عقل مند ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ گفتگو میں غلطی کم کرے گا. اور دوسری بات ارشاد فرمایا، اس کی گفتگو میں صحیح باتیں زیادہ ہوں گی. دوبارہ سوال ہوا، اگر وہ شخص وہاں پر موجود ہی نہ ہو، ہم اس کی بات ہی نہ سن سکیں، تو پھر فرمایا کہ 3 میں سے ایک بات سے وہ پہچانا جائے گا. یا تو اس کا قاصد کے ذریعے، جو وہ کسی کو بھیجے اپنا نائب بنا کر بھیجے، قاصد کے ذریعے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا عقل مند ہے. یا اس کے خط کے ذریعے، جو تحریر بھیجی جاتی ہے، تحریر کے ذریعے پتہ چل جائے گا، کیونکہ خط انسان کی گفتگو کو بیان کرتا ہے. یا پھر اس کے تحفے کے بارے میں، کیونکہ تحفہ انسان کے حوصلے کا پتہ دیتا ہے. جتنا بڑا، یعنی جتنا وہ سخی ہوگا اتنا ہی بڑا وہ تحفہ دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کسی شخص کی عقل پر سب سے بڑی گواہی اس کا لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. یعنی ہم غور کریں کہ کیا ہم عقل مند ہیں یا نہیں ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کسی کے عقل مند کی گواہی اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی آدمی کا لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، یعنی اگر وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرے گا تو وہ عقل مند ہے، اور اگر وہ برا سلوک کرے گا تو وہ بے وقوف ہے، بے عقل ہے، یا اس کی عقل کم ہے. اللہ عز و جل نے جس کو نیکی کی توفیق دی وہ عقل مند ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے محروم کیا گیا وہ توفیق سے محروم کیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ جسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی نعمت دی گئی ہے وہ توفیق سے محروم نہیں ہے. منقول ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے زمانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں یا نہیں. سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہمارے ماں باپ ہیں. جی ہاں، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ کیا، اور کئی مقامات پر تو اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ذکر کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم واقعی عقل مند ہیں. تو ہم دیکھیں کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں یا نہیں.
جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، ماں باپ سے دعائیں لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسے رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، وہ اپنی اس ناراضی کو، برا سلوک کرنا والدین کے ساتھ، اس کی سزا دنیا کے اندر ہی دیکھ لیتا ہے، اور آخرت کی سزا بھی باقی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل گناہوں کے جو اجر ہے وہ مؤخر کر دیتا ہے، لیکن یعنی جو عذاب ہے یا جو سزا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا مؤخر کر دیتا ہے، لیکن جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، تو دنیا کے اندر ہی اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا و آخرت میں اپنے لیے نیکیاں جمع کر لیجئے، اور کبھی بھی اپنے والدین کو نہ ستائیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین ناراض ہوں تو وہ اسے راضی کر لیں، دنیا کے اندر راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ والدین کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہمارے مستحق ہمارے گھر والے ہیں، بچوں کی امی، بچے ہیں، اور پھر ہمارے بڑے بھائی ہیں کہ بڑا بھائی تو والد کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح جو محارم قریبی رشتہ دار ہیں، خالے ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور اسی طرح چچا ہیں، ماموں ہیں، یہ قریب کے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بہتر حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت علی بن عبیدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار کہا، بڑا قیمتی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ عقل بادشاہ جبکہ عادات و اطوار اس کی رایا ہے، جب عقل اپنی رایا کی دیکھ بھال میں ناکام ہو جائے تو ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ایک عرابی نے کہا کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جس سے شہد ٹپک رہا ہے، یعنی جو عقل ہے یہ بادشاہ کی طرح ہے، اور اعضاء جو ہیں یہ رایا کی طرح ہے۔ اگر یہ عقل درست ہوگی تو ان اعضاء کے ساتھ بھی درست کام ہوں گے، اور اگر عقل درست نہ ہوئی تو پھر یہ ہمارے جو اعضاء ہیں یہ غلط کاریوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ نفس کی لگام کو عقل کے ہاتھوں سے قابو کیا جاتا ہے، اور عقل کے علاوہ باقی ہر چیز زیادہ ہونے پر سستی ہو جاتی ہے، لیکن عقل جب زیادہ ہو جائے تو مزید مہنگی ہو جاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق ہر چیز کی ایک انتہا اور حد ہے، لیکن عقل کی کوئی انتہا اور حد نہیں۔ البتہ اس کے بارے میں لوگوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے کہ باغ میں موجود پھول مختلف ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید ہم سنتے ہیں کہ اگر کوئی عقل مند ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عقل مند شخص بلند مرتبہ حاصل ہونے پر اتراتا نہیں ہے، یعنی جس آدمی کو کوئی بڑا منصب مل جائے تو اس منصب پر وہ غرور و تکبر یعنی نہیں کرتا، اس پر گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ ایسا شخص جو بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے اور عقل مند ہو تو اس کے اندر عاجزی بڑھ جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید فرماتے ہیں کہ پہاڑ پر کتنی تیز ہوائیں چلیں لیکن اسے ہلا نہیں سکتی، اسی طرح عقل مند بھی جو ہے اسے کتنا ہی بڑا مرتبہ مل جائے تو وہ گھمنڈ کا شکار نہیں ہوتا۔ جاہل آدمی معمولی مقام و مرتبے پر پھول جاتا ہے، جیسا کہ گھاس معمولی ہوا سے بھی ہلنے لگتی ہے۔ بڑی پیاری مثال دی ہے۔ عقل مند کو پہاڑ کی طرح، اور جو بے عقل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اس کو گھاس کی طرح، اس کو ان گھاس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو باب العلم ہے، علم کا شہر ہے،
علم کا دروازہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ سے عرض کی گئی کہ ہمارے سامنے عاقل کی صفات بیان کیجئے، جو عقل مند آدمی ہے اس کی کچھ آپ صفات بیان کریں، وہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عاقل وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے۔ پھر عرض کی گئی جاہل کی پہچان بھی بتا دیجئے، تو فرمایا وہ تو میں بتا چکا ہوں، یعنی جو ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبے پر نہ رکھے وہ جاہل ہے۔ منصور نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھ سے 2 باتیں حاصل کر لو، غور و فکر کے بغیر کوئی بات نہ کرنا، اور تدبیر اختیار کیے بغیر کوئی کام مت اختیار کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم سن رہے ہیں کہ عقل مند کیسے ہوتے ہیں اور بے عقل کیسے ہوتے ہیں، اور سننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم بھی عقل مند بننے کی کوشش کریں، کہ جو زیادہ یعنی اپنی عقل کو استعمال کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ عاقل ہو جائے گا، اور جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شروع میں جب آیا، ایک مسجد کے اندر درس فیضان سنت کے لیے حاضر ہوا۔ ایک بابا جان جو اپنے اونٹ پر مال برداری کا کام کرتے تھے، وہ درس کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، جب انسان اس عقل کو استعمال کرتا ہے تو عقل کہتی ہے جی آیا نو، یعنی آؤ آؤ مرحبا، اور اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جب انسان اس عقل کا استعمال نہ کرے تو پھر یہ اللہ حافظ کہہ دیتی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو، یہ جو تمہیں جوانی کے ایام ملے ہیں اس میں علم حاصل کر کے اپنی عقل میں اضافہ کرو۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، واقعی بات تو ایک اونٹ پر مال برداری کرنے والے کی ہے، لیکن بات بڑی قیمتی ہے کہ اگر واقعی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اور استعمال کرتے ہوئے اپنے وہ کام کریں جو عقل والے کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنی اس عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استعمال نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کے بارے میں چند اور فرامین سنتے ہیں بزرگوں کے۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ شخص کی عقل اس کی تمام خصلتوں پر غالب نہ ہو تو اس کی موت اس کی تمام خصلتوں پر غالب آ جاتی ہے، یعنی اس سے ایسی حرکات صادر ہوتی ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ عقل استعمال نہیں کریں گے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ ایک دانا کا قول ہے، افضل ترین عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ منقول ہے کہ 3 چیزیں عقل کی بنیاد ہیں، کہ جو عقل مند ہوگا وہ 3 چیزیں کرنے والا ہوگا۔ نمبر 1 لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، نمبر 2 اخراجات میں میانہ روی، اور نمبر 3 لوگوں کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہونا۔ اس میں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ جو اخراجات کیے جائیں وہ درمیانہ کیے جائیں۔ بعض اوقات ہم اپنی آمدن کے مطابق اپنے اخراجات نہیں کرتے، اور پھر جب آخری ایام آ جاتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیسے پوری پڑے گی؟ تو اگر شروع سے ہی ہم اپنی تنخواہ کے مطابق، اپنے مشاہرے کے مطابق، اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات رکھیں گے تو پھر پریشانی کم ہوگی۔ تو عقل مندوں والی ایک بات یہ بھی ہے کہ اخراجات میں میانہ روی کی جائے۔ کسی عقل مند نے کہا کہ جو اپنی رائے کو اچھا سمجھے تو اس کی رائے باطل ہو جاتی ہے، اور جو شخص عقل مندوں کی باتیں سننا ترک کر دے اس کی عقل مر جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بیان سن کر یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ہمیں بھی اپنی عقل میں اضافہ کرنا چاہیے۔ عقل میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس فرمان کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ عقل مندوں کی محفل میں جاؤ، عقل مندوں کی باتوں کو سنو تو انشاءاللہ تمہاری عقل میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ،
बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुल आलिया, मेरा हुस्न ज़न है कि दुनिया के अक्लमंद शख्सियत है और रब की रहमत से इन्होंने दावत इस्लामी का आगाज फरमाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी का बोलबाला है। लाखों बल्कि करोड़ों लोग इससे मुस्तफीज हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते को इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। सवालात होते हैं, अमीर अहले सुन्नत इनके जवाबात देते हैं। दुनिया भर से आपसे सवालात किए जाते हैं और कभी इल्मी सवाल होता है, कभी मुआशरती सवाल होता है, कभी मजहबी सवाल होता है, कभी तारीखी सवाल होता है और कभी तिब के बारे में सवाल किया जाता है और अमीर अहले सुन्नत हर एक का जवाब अता फरमाते हैं। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी हर हफ्ते को इशा की नमाज के बाद आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में आकर, अगर आप बाबुल मदीना कराची में नहीं हैं तो फिर मदनी चैनल के जरिए मदनी मुज़ाकरा जरूर देखा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुज़ाकरा देखने की बरकत से आपकी अकल में भी इजाफा होगा। मजीद सुनते हैं कि अकल किस तरह बढ़ सकती है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौम नशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उवैमर अपनी अकल में इजाफा करो, तुम्हारे कुर्बे इलाही में इजाफा होगा। मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं, मैं अपनी अकल में कैसे इजाफा कर सकता हूं? कैसा प्यारा सवाल है। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की हराम करदा बातों से इज्तिनाब करो और इसके फराइज को अदा करो तो तुम अक्लमंद बन जाओगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा प्यारा नुस्खा इरशाद फरमा रहे हैं। मजीद फरमाया, फिर आमाल सहलिया को अपना मामूल बना लो, नेक आमाल को अपना मामूल बना लो, दुनिया में तुम्हारी अकल में ज्यादती होगी और अल्लाह ताला से तुम्हारे कुर्ब में, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से तुम्हारे कुर्ब में और इज्जत में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा फरमाने अली शान है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तो पहले सवाल किया। बाज़ औक़ात किसी को समझाने के लिए सवाल किया जाता है और जब किसी से सवाल किया जाए उसको उसका जवाब ना आए और फिर जो उसका जवाब दिया जाए तो फिर ज़हन में बैठ जाता है। तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो ये सवाल किया कि अवैमर अपने अकल में इजाफा करो, तुम्हारे कुर्बे इलाही में इजाफा होगा। इन्होंने अर्ज किया कि अकल में कैसे इजाफा हो सकता है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया दोबारा सुन लीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हराम करदा बातों से इज्तिनाब करो और इसके फराइज को अदा करो, तुम अक्लमंद बन जाओगे। फिर अमाल सालिया नेकियों को अपना मामूल बना लो, दुनिया में तुम्हारी अकल में ज्यादती होगी और अल्लाह ताला से तुम्हारे कुर्ब में और इज्जत में इजाफा होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐ काश हम भी अल्लाह ताला की हराम करदा बातों से बच जाएं, कभी झूठ ना बोलें, कभी वादा खिलाफी ना करें, कभी किसी की दिल आजारी ना करें, कभी लोगों पर जुल्म ना करें, कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ कदम ना बढ़ाएं, बल्कि नेकियां करते रहे। अल्लाह ताला की इबादत जो फराइज हम पर लाजिम हैं वो पूरे करते चले जाएं। इंशाअल्लाह अकल में इजाफा होगा, रब की रिजा हासिल होगी और दुनिया में भी इज्जत होगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक दाना का कौल है कि अक्लमंद अपनी अकल की वजह से हिदायत पर रहता है, नेकियों के रास्ते पर गामजन रहता है और उसे अपनी राय की वजह से मदद हासिल होती है। चुनाचे उसका कौल दुरुस्त और फेल काबिल तारीफ होता है, जबकि जाहिल अपनी जहालत की वजह से धोखे में रहता है, इसलिए उसकी बात कमजोर और फेल काबिल मजम्मत होता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक वाकया सुनते हैं, ये असमाई का वाकया है। उनका बयान है कि मैंने बसरा में एक बूढ़े शख्स को देखा जिसने बड़ा उम्दा लिबास पहना हुआ था।
اس کے ارد گرد کئی عقیدت مند لوگ بھی تھے، جبکہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی عقل کو پرکھنے کا ارادہ کیا اور سلام کر کے پوچھا، ہمارے سردار کی کنیت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ابو عبد الرحمن الرحیمی مالک یوم الدین۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا اور میں نے اس کی عقل کی کمی اور جہالت کی کثرت کو جان لیا، اور اس کے پاس لوگوں کی کثیر تعداد میں آمد و رفت نے اس کی جہالت کو دور نہ کیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہمیں سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جواب ہو جائے کہ ہماری جو ہے وہ عقل کا اگلے کو پتہ چل جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قاضی ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عقل مند تھے۔ ان کی عقل انہیں ایسی باتوں کی طرف رہنمائی کرتی تھی جن تک دوسرے لوگوں کی رسائی نہ تھی۔ ان سے صادر ہونے والے واقعات جو ان کی بزرگی اور عقل مندی پر دلالت کرتے تھے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی لوگوں کے درمیان امانت داری میں مشہور تھا۔ ایک شخص نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو اس کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی بطور امانت رکھوا دی۔ جب وہ شخص حج کر کے واپس آیا تو اس کے پاس جا کر اپنی تھیلی مانگی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور امانت سے مکر گیا۔ وہ شخص قاضی ایاز کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا اس شخص کو معلوم ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، اب تم واپس چلے جاؤ اور اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی کو نہ بتانا۔ اس کے جانے کے بعد قاضی صاحب نے اس شخص کو بلوایا جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی۔ اس سے فرمایا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے تمہارے پاس رکھوا دوں، تم جاؤ اور اس کے لیے کوئی محفوظ جگہ تیار کرو۔ یہ سن کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب امانت رکھوانے والا آیا تو قاضی ایاز نے اس سے فرمایا کہ اب تم اس کے پاس جا کر اپنی امانت طلب کرو۔ اگر وہ انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میرے ساتھ قاضی ایاز کے پاس چلو تاکہ ہم دونوں ان سے اپنا فیصلہ کروائیں۔ چنانچہ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو اس نے اس کی امانت واپس کر دی۔ اس شخص نے واپس آ کر قاضی صاحب کو ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اس امید پر قاضی صاحب کے پاس آیا کہ وہ اس کے پاس رکھوانے کے لیے مال و دولت دیں گے، لیکن قاضی صاحب اس سے ناراض ہو گئے اور اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایسے معاملات کو بھی حل کر دیتا ہے کہ جن کا حل کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ عز و جل عقل کے بارے میں سنا، تو اب آئیے کچھ حماقت اور نادانی کے بارے میں بھی سنتے ہیں تاکہ ہم اپنی عقل میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں اور حماقت و نادانی سے دور رہنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں، حماقت کا لفظ حمقت السوق سے ماخوذ ہے۔ جب بازار ماندہ ہو جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے گویا احمق شخص کی عقل اور رائے کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کسی بھی معاملے میں اس سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ احمق کے لیے ایک فطری چیز ہے کہ جس میں کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، اور حماقت ایک مذموم صفت ہے۔ اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا یہ ایک بری صفت ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے ناپسند وہ شخص ہے جو احمق ہے، جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے عقل سے محروم فرمایا جو کہ اس کے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے برس کے مریض اور پیدائشی نابینا کا علاج کیا تو انہیں شفا یاب کر دیا، لیکن احمق کا علاج کیا تو اس کے علاج سے میں بھی عاجز آ گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا ہمیں
اس عقل ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ سنتے ہیں، دو احمق شخص اکٹھے سفر کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بات کی تمنا کریں، کیونکہ سفر میں وقت گزارنے کے لیے گفتگو کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جب لمبے سفر پر ہو تو ہم گفتگو کی جائے تو سفر جلدی یعنی دل لگ جاتا ہے سفر میں۔ تو چنانچہ ایک نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے۔ اب دیکھیں دونوں احمق کیا کیا تمنا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کئی ایک ایسی تمنا اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوں۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے بکریوں کے ریوڑ مل جائیں اور میں ان کے دودھ، گوشت اور اون سے نفع حاصل کروں۔ دوسرے نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ مجھے بھیڑوں کے ریوڑ مل جائیں، یہ بھیڑیوں کے ریوڑ مل جائیں جنہیں میں تمہاری بکریوں پر چھوڑ دوں اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یہ سن کر پہلے والے شخص نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، کیا صحبت کا یہی حق ہے؟ تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو اور میرے بارے میں ایسی بات سوچ رہے ہو کہ جو ہے وہ اپنے بھیڑیوں کو میری بکریوں پر چھوڑ دو گے۔ تو دونوں اس بات پر جھگڑنے لگے، حتیٰ کہ ان دونوں کے اندر جو ہے وہ اچھی خاصی لڑائی ہو گئی۔ لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ اپنے پاس آنے والے پہلے شخص کو کوئی حکم بنا لیں گے۔ لوگ نہیں تھے وہاں پر، اکیلے ہی تھے۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا جس کے پاس ایک گدھا تھا اور اس میں شہد سے بھرے 2 برتن تھے۔ ان دونوں نے بوڑھے شخص کو اپنا ماجرا سنایا تو اس نے شہد کے 2 برتن اتار کر انہیں کھول دیا، یہاں تک کہ ان میں سے سارا شہد ریت پر بہہ گیا۔ بوڑھے نے کہا کہ اگر تم دونوں احمق نہ ہوتے تو اللہ عز و جل میرے خون کو شہد کی طرح بہا دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بعض اوقات بعض لوگ اپنی عقل کا استعمال کرنے کے بجائے معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ بات کچھ بھی نہیں ہوتی اور جب جھگڑا بڑھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ لڑائی کس بات پر ہوئی تھی۔ مثلا ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی کیسے ہوتی ہے کہ 2 بچے آپس میں لڑے، اب دونوں کی لڑائی ہوگی، دونوں نے گھر میں آ کے بتایا، دونوں کے والدین ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یہ والدین آپس میں لڑ ہی رہے ہوتے ہیں تو بچے ایک دوسرے سے مل کر دوبارہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کی لڑائی گھر میں کیسے آ گئی، اور عقل مند، عقل و شعور رکھنے والے والدین آپس میں کیسے جھگڑنے لگے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھگڑے والی باتوں سے بچنا ہی چاہیے اور اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے پیارے صحابی رسول ہیں، آپ کا فرمان سنیے۔ ایک شخص اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن خوب بارش ہوئی اور زمین میں گھاس اگی تو اس نے دیکھا کہ اس کا گدھا گھاس چر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر تیرا کوئی گدھا ہوتا تو میں اسے اپنے اس گدھے کے ساتھ چراتا۔ یہ بات ایک نبی علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ارادہ فرمایا کہ اس کے لیے دعائے ضرر فرمائیں کہ ایسی عجیب و غریب دعا کی ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اس کے لیے دعائے ضرر مت کرنا، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو ان کی عقلوں کے مطابق بدلہ دیتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو نیک اعمال میں مصروف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر